یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. شیروں سے ثابت ہے. ارے ہاں ہم شعر پڑھتے ہیں لیکن شعر ہمارا ذوق ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے. لیکن میں پوری دنیا نجدیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ سنیت کے عقائد پر تم ہاتھ رکھو، تمہارے عقیدے پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے عقیدے پر تم ہاتھ رکھو، قرآن و حدیث ہم سناتے ہیں. اپنے عقیدے پر تمہارے عقیدے پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث تم سناؤ. جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہ سچا، جھوٹے کا ناک کاٹ دو. کیوں؟ ان کی عادت ہے جب سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں نا مناظروں میں تو دوسرے شہر میں جا کر اشتہار چھپوا دیں گے ہمیں فتح مبین حاصل ہوئی. جتنی زیادہ مار کھائیں گے اتنی بڑی فتح مبین لکھیں گے. تو میں نے اس لیے یہ شرط آج کل لگانی شروع کر دی ہے کہ جھوٹے کا ناک کاٹ دو، تاکہ پھر بھی دوسرے شہر میں جا کر اگر اپنی فتح کا اعلان کرے تو لوگ کہیں گے حضرت یہ کدھر گیا. پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا میرے برادر مکرم پیر طریقت مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو 4.5 سال کے بعد ان کی قبر سے نکالا گیا اور دوسری جگہ منتقل کیا گیا. کتنے سال کے بعد؟ 4.5. اونچی بولو. 4.5 سال کے بعد. میں نے نجدیوں کو کہا، میں نے کہا 4.5 سال کے بعد ہم نے قبر کھولی تو الحمدللہ چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی. میں نے کہا تم صرف اپنا 4.5 دن کا مرا ہوا نکال کے دکھا دو. 4.5 دن کا 4.5 دن کا مرا ہوا نکال کے دکھا دو، پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. میں جب پاکستان میں تھا پچھلے دنوں تو پنڈی میں انہوں نے چیلنج کیا، کہنے لگے جی مناظرہ تو ہم ان سے نہیں کر سکتے، ان کو کہو ہم سے مباہلہ کر لیں. میں نے کہا مباہلہ تو ہو چکا ہوا ہے. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ابھی غلام خان کی قبر کھولو پتہ چل جائے گا. ابھی غلام خان کی قبر کھولو پتہ چل جائے گا. اگر اندر سے صورت نکلی اچھی تو ہم مان جائیں گے، اور اگر پہچانا ہی نہ گیا کہ اندر غلام خان ہے یا کوئی اور شخصیت ہے. لوگوں نے اچھی طرح نظارہ کیا ہے. مناظر اعظم میرے والد گرامی مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں پیشین گوئی کی تھی. فرمایا یہ گستاخ رسول ہے. 2 باتیں یاد رکھو سنیو، ایک تو مرنے سے پہلے اس کو دائیں طرف فالج ہوگا، والد صاحب کے فرمانے کے 8 دن بعد اس کو دائیں طرف فالج ہو گیا. اور دوسری آج بھی وہ کیسٹ موجود ہے. آپ نے فرمایا سنیو جب یہ مرے گا اس کا چہرہ بدل جائے گا، میں نہیں دیکھوں گا تم دیکھو گے. تو جو دبئی میں رہنے والے احباب تھے انہوں نے ہاسپٹل میں جا کر دیکھا کہ چہرے وہ دیکھ رہے تو کہتے ہیں کہ عالم دین ہے، اتنا بڑا شیخ القرآن کہتے ہیں لوگ ان کو، بہت بڑا جناب کہتے ہیں یہ علامہ ہے، چہرے پہ نور ہوگا. تو نور کی بجائے وہاں سور نظر آیا. پاکستان میں پھر آ کر منہ نہیں دکھایا گیا، سکے بچوں کو بھی منہ نہیں دکھایا گیا. اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء صاحب تھے، وہ بڑے ذوق و شوق سے پہنچے کہ اتنا عالم دین بڑا ہے، میں جاؤں جا کے زیارت کروں، ان کی زیارت سے میرے گناہ دور ہو جائیں گے. جب وہ گناہ دور کرنے کے لیے گئے ان کو مایوسی ہوئی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. مناظر اسلام پیر طریقت علامہ عبدالوہاب صدیقی کا جب انتقال ہوا تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور میں نے چہرہ نکال کے سامنے رکھ کے سپیکر پہ اعلان کیا. میں نے کہا دیکھ لو چہرہ ہم نے چھپایا نہیں ہے، دکھایا ہے.
کیونکہ یہ کسی گستاخ کا چہرہ نہیں ہے، عاشق رسول کا چہرہ ہے۔ سنیوں کے جتنے علماء جاتے ہیں چہرہ دکھا کے جاتے ہیں، اور ان کے جاتے ہیں تو چہرہ چھپا کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ہم پہ سایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سنیوں پر یہ سایہ رحمت قائم و دائم رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت عطا فرمائے۔ کسی نے کہا حضرت جی ہے استنجے تو بات کتنا نہ کی، تو انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا من استنجا فلیوتر، جو استنجا کرے پھر وتر پڑھے۔ لو نبی پاک نے فرمایا تھا وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے 1 3 5 7، انہوں نے وتری پڑھنے شروع کر دیے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے انسانوں کے معیار کا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ ازل سے جانتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ذہنی سطح کچھ ہوگی، کن کی اس سے اوپر، کئیوں کی اس سے اوپر، کئیوں کی اس سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جہاں جہاں بھی رہتے ہو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی ماننا، اللہ کے رسول کی بھی ماننا، اور جو کتاب و سنت کا ماہر سامنے آ جائے اس کی بھی مان لینا۔ وہکذا 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یہ جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ آج بھی کسی محدث کے درس حدیث میں جاؤ، جب وہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے گا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت، تو صرف ہاکذا نہیں کہے گا، 2 انگلیوں کا بھی اشارہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت نہیں کی، رسول اللہ کی اداؤں کی بھی حفاظت۔ حاضرین گرامی مرتبت،